السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 36 اور 37 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے تمام شرعی احکامات قمری حساب سے رکھے ہیں، یعنی چاند کے حساب سے، جیسے ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ اس میں دوسری حکمتوں کے ساتھ ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عبادات ہر سال ایک ہی موسم میں نہ آئے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی علاقے میں ہمیشہ کے لیے روزے گرمیوں میں آتے اور کسی علاقے میں ہمیشہ کے لیے روزے سردیوں میں آتے، تو یہ مختلف موسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر حج کا دیکھیں کہ حج کا بھی کریں، اس طرح جو ہے موسم بدلتا رہتا ہے۔ تو اس فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں 12 ان کی تعداد 12 ہے، یعنی سال کے 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے یہ زمین و آسمان، اللہ فرماتے ہیں جب سے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں میں نے یہی وقت کے تعین کے لیے 12 مہینے ہی مختص کیے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں، اور ان 4 مہینوں میں 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور رجب کا جو مہینہ ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ان سے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے معاملہ میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مقصد اس میں عدل بدل نہ کرو، الٹ پھیر نہ کرو۔ وقاتل المشرکین، اور مشرکین جو ہیں ان سے جنگ کرو، کافہ مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جب اکٹھے ہو کر، جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تم بھی متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ اگر فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو اب اس کی تھوڑی سی اللہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مہینوں کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لیتے ہیں، یعنی کفر میں، اس میں اللہ تعالیٰ کفر یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں انکار کرنا۔ یضل بہ الذین کفروا، یعنی جس کے ذریعے گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو، یعنی عدل بدل کر کے، یحلونہ عاما، ایک سال یہ لوگ اس کو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاما، دوسرے سال ان مہینوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں جو اس کی اللہ نے دی ہے، یعنی اس میں رد و بدل بھی کرتے ہیں، کبھی یعنی سال کو بڑھا کر 13-14 مہینے تک لے گئے، یہ حرم کے مہینے، یہ سردیوں میں اس کو منانا ہے جی، گرمیوں میں منانا ہے، اس یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مہینے حرام قرار دیے ہیں، محترم قرار دیے ہیں۔
ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو اسی طرح حلال کر دیتے جو اللہ نے حرام، یعنی اللہ کے قانون کو بدلتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا، یہ کفر کرنا، انکار کرنے سے مطلب کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کبھی ان مہینوں کو حلال قرار دے دیتے، کبھی ان کو حرام قرار دیتے، یعنی عرب کے 12 میں 4 مہینوں کو محترم ضرور مانتے لیکن ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے کہ یہ مہینہ محترم ہے، یہ مہینہ محترم، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ منشن کیے ہیں کہ 4 مہینے، وہ اپنی مرضی سے ان کو مناتے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، پھر اپنے اعمال کو مزین کرتے، یعنی یہ اسلام میں یہ ریت پڑ چکی ہے کہ لوگ برے اعمال کو بھی قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش، یعنی اس کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کو فرمان کہیں کا ہوتا ہے اٹھا کے کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمان وہ کسی اور بارے میں ہوتا ہے، اس کو چونکہ ایسے ہے تو مطلب واضح ہوا یہ ایسے ہے، یعنی اس طرح اس غلط بات کو بھی پہناوا دے کر اس کو مزین کر کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، یعنی یہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل سخت کر دیتا ہے، مہر کر دیتا ہے ان پہ، ان کو جو اللہ کی بات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے اس میں رد و بدل کر کے اس کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا 3-4 چیزوں کا ان آیتوں میں ذکر فرمایا گیا۔ پہلے نمبر پر کہ جو سال 12 مہینوں کا تذکرہ ہے یہ قمری حساب سے ہے، تمام سابقہ ادیان میں جتنے بھی وہ شرعی احکامات تھے وہ اسی حساب سے تھے، اور ہر مذہب میں قمری سال کو معتبر سمجھا جاتا تھا، یہود و نصارہ بھی، لیکن وہ اس میں رد و بدل کر دیتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ انہوں نے ان کو بدلنے کی کوشش کی، یعنی سال کے خوشگوار مہینوں میں وہ نکال لیتے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، کبھی سال کو کھینچ کر 13-14 مہینوں تک لے جاتے، اور کبھی پھر اگلا سال لازمی بات ہے وہ 7-8 مہینوں رہ جاتا، یعنی کبھی مؤخر کر دیتے کبھی مقدم کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مہینے ابتدائی سے جب سے میں نے زمین و آسمان پیدا کی ہے، میں نے ان مہینوں کو حرمت کا مہینے قرار دیا ہے جس کو یہ رد و بدل کرتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں فرمایا، یعنی پھر نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینے ہیں مختلف احادیث سے ہمیں یہ مہینے جو ہیں ان کے نام ملتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو محترم قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ تو لگاتار مہینے، اور رجب کا مہینہ تھوڑا سا ان سے ہٹ گیا ہے۔ تو ان مہینوں میں چونکہ ہر قسم کی لڑائی جھگڑا اور فساد جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا تھا، تو قریش جو ہے ان محترم مہینوں کو یعنی اپنی مرضی سے عدل بدل کرتے ہو، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مہینے ہیں ان کو گڑبڑ نہ کرو۔ ان مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حکام واضح کیا ہے کہ ان کو تم یعنی اس مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھلا کر متحد ہو جاؤ، اللہ کی مدد عبادات کرو، جنگ بھی ہوتی تو ان مہینوں میں رک جایا کرتی تھی۔ تو سورۃ توبہ کے حصہ میں خاص طور پہ جہاد ہے، اور جہاد کی اہمیت اور ضرورت اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو اعمال کو مزین کرتے ہیں۔ اعمال کو مزین کرنے کا مطلب کہ غلط روایت کو یعنی کسی روایت کو اپنے غلط کام کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو درست ثابت کرنا، یہ ہوتا ہے مزین کرنا۔ ایسے ہی کہ وہ فرمان کسی اور جگہ کے لیے، کسی اور مقام کے لیے، کسی اور چیز کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے اٹیچ کر کے چونکہ ایسے ہوا، چونکہ ویسے ہوا، دیکھا نہ پھر یہ ثابت ہو گیا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے پھر ہمارے علماء ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہی بات ہے، اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اعمال کو مزین کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرمایا اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح اپنی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔